کتاب الامام المنتظر ہدیۃ السما، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ اس مختصر کتابچے میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت اور غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتتاً جاہلیہ۔ ناظرین حضرات، امام حسین ٹی وی کی طرف سے آپ سب مومنین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت بہت ضروری ہے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو یا عمر کے جس بھی حصے میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اب معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت ساری بہترین کتب لکھی گئی، علماء نے بیان کیا۔ آپ مومنین نے بہت ساری کتب بھی پڑھی ہوں گی، بہت سارے علماء بھی سنے ہوں گے۔ ایک کتاب ہے ہدیۃ السما کے نام سے، آیت اللہ العظمی مرجع جہان تشیع سید صادق حسین الشیرازی حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے، ہدیۃ السما، بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم آپ کی بارگاہ میں تقریباً 10 نشستوں میں معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس کتاب کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کریں گے کہ ایک مرجع دینی کے نزدیک معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ معرفت امام علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں اور بہت ساری لغات میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پر کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ ایک مختصر کتاب ہے اور بہترین کتاب ہے کہ جو آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی الشیرازی کے خطبات پر مشتمل ہے اور بہترین کتاب ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان 10 نشستوں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو سب سے پہلے معرفت امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آیات اور روایات کی روشنی میں ہم بیان کریں گے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اور اگر معرفت حاصل نہ کرے انسان تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پھر اس زمانے میں ایک منتظر حقیقی کی کیا علامات ہیں، کیا کرنا چاہیے اس کو کہ امام وقت اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ 10 نشستوں میں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی بارگاہ میں اور انتہائی مختصر انداز میں معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ تمام مومنین سے التماس کریں گے کہ آپ ان کو غور سے سنیں اور اپنے احباب کے بھی کانوں تک
اور ان کی سماعتوں تک یہ معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ پہنچائیں تاکہ ہم سب اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ تو معرفت کے حوالے سے سب سے پہلے جو مشہور حدیث ہے کہ جس کو آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یعنی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جو حدیث متواتر ہے۔ اب متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو سنی، شیعہ اور تمام مسلمانوں کے درمیان میں اتنی معروف اور مشہور ہو کہ جس حدیث کا کوئی مسلمان انکار نہ کر سکے، ہر مسلمان مانے، جب وہ کلمات سنے تو کہے کہ ہاں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے، حدیث معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان متواتر احادیث میں سے ہے، ان مشہور احادیث میں سے ہے کہ جس حدیث کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ معرفت امام زمانہ کتنی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے ایام اس دنیا میں پورے کر لے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے وقت کا امام کون ہے، اس کا نام کیا ہے، ان کے والدین کون ہیں، وہ کس شجرے سے تعلق رکھتا ہے، اور خداوند قدوس نے اس کو کیا مقامات عطا کیے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس حالت میں مر جائے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو فرماتے ہیں وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو مختصر سا ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے وقت کے امام کا نام امام محمد ہے، ان کا نام اصلی نام محمد ہے، مشہور لقب مہدی ہے، ان کے والد کا نام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ان کی والدہ کا نام بی بی نرجس خاتون ہے، اور رسول اللہ کی اولاد میں سے، امیر المؤمنین کی اولاد میں سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے یہ امام اس شجر طاہرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے فضائل خداوند قدوس نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور جن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مختصر تعارف ہے کہ ہر انسان کو اپنے وقت کے امام کی مختصر معرفت اور معلومات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس معرفت کے حصے کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔